مگر حضور علیہ السلام کی ولایت سے حضور جسے چاہتے ہیں اسے وافر مقدار حصہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ حضور کی ولایت سے وہ فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ حضور کی امت کے اولیاء اور جو ان کے در پہ آ جاتا ہے، ولی کے در پہ جو بھی آ جائے، مگس بھی کر کے آ جائے ولی کے زیر سایہ میں، تو وہ بھی رشکے ہوا اور طائرے استا پر ہو جائے۔ اگر ایک مکھی بھی ان کے آسمانہ پر آ جائے تو وہ اسے ایسا پرندہ بنا دیتے ہیں کہ ہما بھی اس پہ رشک کرتا ہے۔ بلکہ حضور کی بلادت روضہ پاک والے امام پاک امام جلوی سرکار، آپ کا شعر یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ گر ساوائے مسکی رسد تیرے پرم، سوگند میں یزدان کے شہباز کنم۔ میرے آستانہ پر اگر کوئی ممولا آ جائے، کوئی چڑیا آ جائے، مجھ سے صدق کے دل کے ساتھ مانگے، سوگند میں یزدان کے شہباز کنم، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے میں اس چڑیا کو شہباز بنا دوں گا، اس چڑیا کو شہباز بنا دوں گا۔ تو کوئی آئے تو صحیح، سرکار دو عالم در پہ تیرے باسط صفات جو آتے ہیں، یا ناقص و کامل غوث قطب سب من کی مرادیں پاتے ہیں۔ تو رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم، نبی کے مکرم، رحمت دو عالم، شفیع الامم، صاحب جود والکرم، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضور امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور حضور کے علاوہ کوئی سید المرسلین نہیں۔ حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم و آدم من دونہ تحت لوائی، میں آدم اور آدم کی اولاد کا سردار ہوں، آدم اور آدم کی اولاد تمام ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگی، لواء ہم رسول پاک صاحب اولاد کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء اور مرسلین بھی حضور کے متحد ہوں گے۔ اور حضور جب مسجد اقصی میں جلوہ گر ہوئے اور تمام انبیاء اور مرسلین وہ حضور کے مقتدی بنے، حضور امام بنے، اور ہر نبی نے جب نماز ادا کی تھی تو کس کے دین پر کی تھی؟ حضور کے دین پر۔ تو حضور کے دین کو مان کر حضور کے پیچھے نماز ادا کی، تو تمام انبیاء اور مرسلین حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ مثل امتی مثل القطر لا یدری ام اولہ خیر ام آخر۔ حضور نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کے قطرات کے ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ تو پہلے حصے میں کون آئے؟ انبیاء اور مرسلین۔ دوسرے حصے میں کون آئے؟ ہم حضور کے غلام۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہے۔ وہ حضور رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ مقام اور یہ شان کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، محبوب کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے، کیونکہ میرا محبوب تمام نبیوں سے بہتر ہے، تمام رسولوں سے بہتر ہے۔ اور رسول پاک صاحب اولاد حضور سید المرسلین، حضور محبوب رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین حضور کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضور رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو نبیوں کے لیے بھی رحمت، رسولوں کے لیے بھی رحمت، تو حضور اپنے غلاموں کے لیے بھی رحمت۔ تو جیسے رحمت حضور نے پہلے نبیوں پر فرمائی، ویسے ہی رحمت حضور اپنے غلاموں پر آج بھی فرما رہے ہیں، آج بھی حضور فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب کی شان لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے، لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنے لیے فرما رہا ہے كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، میری ہر دن نئی شان ہے، ہر دن میرا نیا ظہور ہے، ہر دن میرا نیا لبادہ ہے، میری
فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب کا ہر لمحہ نئی شان میں ہے، میرے محبوب کی ہر لمحہ نئی شان ہے، محبوب کی شان بڑھتی جا رہی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بلند نہیں کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر بلند نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بلند نہیں، یوسف علیہ السلام کا بلند نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بلند نہیں، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بلند نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بلند نہیں۔ 1,24,000 انبیاء مرسلین ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کا ذکر بلند نہیں کیا حضور کے علاوہ۔ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، کسی نبی اور کسی رسول کا ذکر بلند نہیں کیا، محبوب کی خاطر محبوب کا ذکر بلند کیا۔ اور فرما رہا ہے کہ جتنا میں بلند ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی بلند نہیں کیا۔ سنیے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے کل شیء فان، کل شیء فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَّلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ علماء کا یہ ترجمہ ہے ہر شے فنا ہو جائے گی، اور جو فقراء کاملین ہیں اولیاء اللہ، ان کا ترجمہ ہے ہر شے فنا ہے، ہر شے اب فنا ہے، اور فنا ہے اور بقا ہے۔ لیکن علماء یہ معنی کرتے ہیں کہ ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اچھا، ان کا ترجمہ بھی مان لیں کہ ہر شے فنا ہو جائے گی قیامت والے دن، کوئی شے نہ رہے گی خدا تعالیٰ کے علاوہ، ہر شے فنا ہو جائے گی، تو خدا تعالیٰ کو خدا کہنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ میری تسبیح پکارتا ہے، ہر شے میری تسبیح پکار رہی ہے۔ تو جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو پھر کس کی تسبیح پکارے گی کوئی؟ تو ایک لمحے کے لیے خدا تعالیٰ کا ذکر بھی منقطع ہو جائے گا، مگر جس وقت خدا تعالیٰ کا ذکر منقطع ہوگا اسی وقت محمد مصطفیٰ کا ذکر قائم رہے گا، حضور کا ذکر منقطع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ خدا تعالیٰ کو موجود ہوگا، اور خدا تعالیٰ کو حضور پر درود پڑھ ہی رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کا ایسا ذکر بلند ہے، ایسا ذکر بلند ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بلند نہیں کیا، یہ فرمایا اللہ اکبر، میں بہت بڑا ہوں، تمہارے ہوش سے، تمہارے حواس سے، تمہارے عقول سے، تمہارے فہوم سے، تمہارے عقل شعور فہم ادراک سے میری کبریائی بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ میری شان کو کوئی نہیں جان سکتا، میری کبریائی کو کوئی نہیں پہچان سکتا، میں کتنا بڑا ہوں کوئی نہیں جانتا، لیکن جتنا بڑا میں ہوں اتنا بڑا میرے محبوب کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب آپ کی خاطر، اپنی خاطر بھی نہیں، محبوب آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب جس نبی کا بھی ذکر کیا جائے، جس رسول کا بھی ذکر کیا جائے، در حقیقت اس میں شان محمد مصطفیٰ کی ظاہر ہو رہی ہے، حضور کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے امر سے آپ کو خواب آیا، اور خواب میں آپ نے کیا کیا کہ آپ کو یہ کہا گیا
فقرب القربان لرب العالمین، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور چل دیے، لٹا دیا، لٹا کے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آگے سے کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جی آپ کر گزریے جو آپ کو کرنے کا حکم ہے، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، اور کئی بار چھری چلائی، اللہ نے کئی بار منع کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ناراض ہوئے، چھری پر کی چلتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا یا حضرت آپ نے ایک بار فرمایا چل، اللہ نے 70 بار فرمایا نہیں چلنا، نہیں چلنا۔ کیا الہی، کیا میری قربانی قبول نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا ذبح عظیم کا، عظیم ذبح۔ جبریل علیہ السلام آئے دمبا لے کر، انہوں نے آگے بچھا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ معلوم ہوا عام لوگوں کے خواب عام ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے خواب بھی خاص ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور جو ولی ہے اس کا خواب بھی الہام الہی ہوتا ہے۔ اب جناب اسماعیل علیہ السلام تو بچ گئے، اگر تو وہ ذبح ہو جاتے تو یہ ذبح تھی عظیم، یہ عظیم ذبح تھی، جو کہ نبی تھے اسماعیل علیہ السلام، ذبح بھی نہیں ہوئے، ذبیح اللہ کا لقب بھی ان کو مل گیا، ذبح بھی نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا بھی نہیں اپنے بیٹے کو، پھر بھی خلدت کا انعام مل گیا۔ جاہلوں کا ناس امامہ، لوگوں کا اللہ نے امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ تو عظیم تھا، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ بھی عظیم تھا، مگر یہ قربانی تو عظیم نہ ہوئی، کیونکہ قربانی تو دمبے کی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی تو قربانی ہوئی نہیں، قربانی دمبے کی ہوئی۔ تو فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو عارف باللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی تو اس وقت روح حسین آ گئی اور اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا، یا الہی اگر آج میرے جد اسماعیل علیہ السلام کو تو بچا لے تو کل کربلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ خود بھی نیزے پر قرآن پڑھوں گا۔ تو اللہ نے یہ معاہدہ قبول کر لیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو دمبے کی ذبح عظیم ذبح نہیں، اس عظیم ذبح کا اشارہ امام حسین پاک کی طرف ہے، یعنی ان کی ذبح عظیم ہے۔ اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ابراہیم علیہ السلام نے تو اوندے منہ لٹایا، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹایا، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابا جی آپ کو کہیں میرے خوبصورت چہرے پر ترس نہ آ جائے،
لہذا آپ مجھے اوندے منہ لٹائیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ جو ذبح عظیم ہوتی ہے وہ پچھلی طرف سے ہوتی ہے، امام پاک شہزادہ کونین کی بھی جو قربانی ہوئی وہ پچھلی طرف سے، اگلی طرف سے نہیں۔ تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگلی طرف سے اس واسطے خنجر کارگر نہیں ہوا کیونکہ وہ بوسہ گاہ رسول تھی، گردن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ابن روضہ پاک والے امام پاک امام جدوی سرکار آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، اگر اگلی طرف سے خنجر اس لیے کارگر نہیں ہوا کہ حضور کی بوسہ گاہ تھی، تو پچھلی طرف سے جب خنجر آ رہا تھا تو بوسہ گاہ پر کارگر نہ ہوتا، وہ کیوں ہوا؟ اصل بات یہ تھی کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، تو فرمایا جب تک پچھلی طرف سے خنجر آئے گا اتنی دیر تک ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ تو یہ ذبح عظیم جو ہے یہ دبے کی ذبح نہیں، یہ ذبح عظیم امام حسین پاک کی ذبح ہے۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا جو قربان کر دینے کا جذبہ تھا وہ تو باکمال، اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونے کا جذبہ بھی باکمال، مگر وہ قربان نہیں ہوئے۔ امام حسین پاک شہزادہ کونین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ بھی عشق الہی میں تھا، یہ بھی عشق الہی میں، سبحان اللہ، سارے کا سارا قربان آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پٹی بھی نہیں باندھی اور خود بھی قربان ہوئے۔ اسی واسطے حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ 61 ہجری تک حسین پاک محمد مصطفیٰ سے تھے اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک محمد مصطفیٰ حسین سے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں۔ لیکن جو فقراء ہیں، کاملین، اکملین، مکملین، اولیاء اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بھائی اس کا معنی ہی اور ہے، معنی ہی اور ہے۔ کیا؟ الحسین منی وانا من الحسین، معنی یہ ہے کہ حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عارفین باللہ کا یہ معنی ہے۔ اور حضور کی بلاد روضہ پاک والوں کا شعر یاد آیا، آپ فرماتے ہیں دال تو ہیں افضل شہزادے، نور سرور نبی دے، لال علی دے، تخت جگر خاتون قیامت، عاشق ذات جلیل شان مزید، اول حسن مبارک ثانی، پاک حسین شہید آل مجید، غلام محمد جو کوئی منکر، اوہ مردود یزید شمر پلید، غلام محمد جو کوئی منکر، اوہ مردود یزید شمر پلید،
حضور نے فرمایا کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو اور حتیم کعبہ میں مر جائے، اگر اس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہے، وہ یا یہودی مرا یا عیسائی مرا، وہ مسلمان نہیں۔ حضور نے فرمایا اہل بیتی مثل سفینہ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا ہلاک، میری جو اولاد ہے وہ نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ناری ہوں گے، ایک ناجی ہوگا، ایک نجات یافتہ ہوگا، اور 72 جو ہیں وہ ناری ہوں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا تو ہے طریق کے باہر حسد سے ہے۔ حسد ہا سین اور دال، یہ 3 حروف ہے نا، ہا کے عدد ہیں 8، سین کے 60، دال کے 6، یہ بن گئے 72 بن گئے۔ 72 فریق حسد کے عدد سے ہیں، اپنا ہے وہ طریق کہ باہر حسد سے ہے، کہ ہم حسد سے باہر ہیں۔ تو جس میں حسد ہے، جس فرقے میں بھی کسی کا حسد ہے وہ ناری ہے، اور جس میں حسد نہیں ہے وہ ناجی ہے۔ آپ خود ہی یہ خیال کر لیں کہ کون سا فرقہ ہو سکتا ہے جو ناجی ہے، نجات یافتہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں نے اس ایک حدیث پر 60 سال 60 برس اس ایک حدیث پر میں نے چھانبین کی، اس ایک حدیث پر ریسرچ کی، اور 60 سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء ہیں، جو ان کا فرقہ ہے وہ ناجی ہے، وہ نجات یافتہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ ایک نجدی نے عرض کی یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائے۔ حضور نے فرمایا اللہ شام میں برکت نازل فرما، اللہ یمن میں برکت نازل فرما۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نجد ہے نا؟ فرمایا لا، کرن شیطان، اس نجد سے ایک شیطان کا سینگ نکلے گا جو ہماری شان کے خلاف بکواس کرے گا۔ لہذا رسول پاک صاحب جس ذات کا کلمہ آدمی پڑھتا ہے، جس کا کلمہ پڑھے اس کی شکایت کرے وہ مسلمان ہے؟ کون سا مسلمان؟ کس دور کا مسلمان؟ جس ذات کا کلمہ پڑھا اس کا وتی ہے، اس کا امتی ہے، اور جس کا امتی اپنے نبی کی شکایت کرے نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیسا امتی ہے؟ وہ حضور کی امت سے خارج ہے۔ حضور کا امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی مت دو، الصحابیت کالنجوم بعینہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی کی کسی ایک کی بھی کوئی اقتدا کرے صراط مستقیم پر ہے، میرے ایک صحابی کی اقتدا بھی صراط مستقیم ہے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام آنے غلام وہ صراط مستقیم پر ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اسے ہادی عطا کرتا ہے۔ فَلَن يُضِلَّ لَهُ، اور جسے وہ ہدایت نہ کرنا چاہے ولی مرشدہ، اسے کوئی ولی مرشد عطا نہیں کرتا جسے وہ ہدایت نہ کرنا چاہے۔ تو جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اسے ہدایت کرتا ہے، اور ہادی قوم حق رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کاملین اکبر
اکملین مکملین وہ حضور علیہ السلام سے فیض یافتہ ہیں، حضور کے تلمیذ ہیں، اور حضور علیہ السلام کے نور نظر ہیں، اور حضور کے فیض سے وہ فیض یافتہ، اور پھر حضور کے وہ فیضان کے چشمے ہیں جو قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا میری امت میں اگر ایک بھی ولی ہے قیامت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی جب تک میری امت میں ایک بھی برگزیدہ آدمی موجود ہے۔ اور یہ حضور کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا اے کعبہ میری امت کے ولی کا مقام تم سے بلند ہے۔ کعبے کی طرف مخاطب ہو کر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور کعبہ کو بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اور دو نبیوں نے کعبہ کو بنایا، اور جس کعبہ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بعلی یدی، اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، صفت جلال اور صفت جمال سے۔ اور وہ کعبہ جو دو نبیوں نے بنایا وہ افضل ہے یا جو اللہ نے بنایا وہ افضل ہے؟ مولانا روم بعد مست یوں فرماتے ہیں دل بدست آبوں کے حج اکبر است، 100,000 کعبہ یک دل بہتر است، 100,000 کعبہ ہو تو مومن کا ایک دل بہتر ہے، مومن کا ایک دل بہتر ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو ابھی 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی کریں گے، درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم